مانی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا میں اسٹرگل ہے، یہاں ثبات نہیں ہے نا. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں. آپ مثبت طور پہ آگے بڑھیں گے، نہیں تو منفی طور پہ پیچھے ہٹیں گے یا دوسری رخ پہ آگے بڑھیں گے. تو ہم یوں کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سلوک قرآنی پر یا سلوک رحمانی پہ نہیں چلیں گے تو آپ کسی اور راستے پہ نہیں چل رہے ہوں گے. آپ ارتقا کر رہے ہوں گے، وہ سلوک شیطانی پہ کر رہے ہوں گے. تو بنیاد کیا بنے گی؟ بنیاد وہ بنتی ہے کہ جو کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا، وہ دل کے نیا خانے میں کوئی بنیاد بنتی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اب ایک طرف ہماری یہ جبلی محبتیں جو خود بخود ہیں، ہماری طبیعت کا حصہ بنا دی گئی ہیں. جیسے پانی نشیب کی طرف چلتا ہے تو اسی طرح ان محبتوں کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے. جسے قرآن نے کہا کہ یہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ جو محبتیں ہیں یہ انسان کے دل میں کھبا دی گئی ہیں، یعنی اس کے طبعی طور پر اس کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی طرف میلان رکھتا ہے. اور اگر ان کے اوپر، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ تو تفصیل سے اس سب پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ چوکنے نہ رہیں، ہوشیار نہ، فاحذروہم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اگر آپ ان سے چوکنے نہ رہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ منہ کے بل گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ٹانگ ٹوٹنے کا، محبت کی ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں آپ آ کے اندھے ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے چوکنے نہ رہیں تو جیسے ایک غیر ذمہ دار ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا. اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہے کہ وہ ان محبتوں میں گرفتار ہو کے اس محبت، چونکہ وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتی ہیں، یہ نقدی ہیں، وہ ادھار ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں، وہ اندیکھا ہے، یہ تو دیکھی بالی ہیں، ان کا فائدہ روز کا ہے، اس کا فائدہ وہ بھی تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں لگتا ہے، وہ تو کہ اسباب کے اس میں آ رہا ہوتا ہے نا، جو فائدہ وہ دے بھی رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ کو ڈی ٹریک کر دیں یا اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کر دیں کہ آپ اللہ کی طرف پیٹ ہو جائے آپ کی. لیکن یہ جو بھی ہوگا یہ کہیں اندر ہی اندر ہوگا. بعض اوقات شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی شعور نہ ہو، بالکل غیر شعوری طور پر ہو جائے. اگر آپ چوکنے نہ ہوں، ہر روز اپنا محاسبہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ ہر لحظہ اپنا محاسبہ نہ کر رہے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس چیز کو فسق قرار دیا ہے، اللہ کی محبت پر کوئی دوسری محبت کا غالب آ جانا. مثلا مشہور آیت ہے جہاں پہ 8 محبتوں کو ایک طرف رکھا، 3 کو ایک طرف رکھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. 8 محبتیں یہی ہیں جیسے یہ سورہ آل عمران کی آیت میں آئی ہیں. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا مساکن ترضونہا. مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند. اقبال نے یہ 2 عنوانات کے تحت بیان کر دیے ہیں. یہ 8 ہیں، مقابلے میں 3 ہیں. یعنی اللہ کی محبت پھر ان 3 محبتوں میں ظاہر ہوگی. اللہ کی محبت وہ تو آپ کو نظر نہیں آتا، تو جو نظر آتا ہے اس کا رسول ہے. اور جو عمل میں وہ جو جنون ہے، جس کو وہاں پہ جنون کہا نا، شب تار میں بھی جنون میں رہا، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی خاطر جو ہے نا محنت، جد و جہد، اور اس کے لیے اپنا یہ ساری محبتیں اس پر قربان کر دینا، یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کریں اس جہاد سے آپ منہ موڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں. وہ جو اللہ نے دیا وہ اللہ ہی کا ہے، اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. اس کو بچانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا، ساتھ ہی عہد بھی ٹوٹ گیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ پچھلی دفعہ ہم نے عہد پہ جا کے ختم کیا تھا نا، اور امانت پہ. عہد بھی ٹوٹ گیا ہے، خیانت بھی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تھیں اللہ کی. للہ ما فی السماوات و ما فی، حقیقت کی سطح پہ جا کے دیکھیں آپ کی نہیں ہے.
در حقیقت مالک ہر شے خدا است، این امانت چند روزہ نزد ما است. ٹھیک ہے نا، معرفت کی سطح پر بھی گئے تو دینے والا وہ تھا اصل میں. معرفت کی سطح بھی اڑ گئی، ٹھیک ہے، محبت کی بھی اڑ گئی، عید بھی اڑ گیا، امانت بھی اڑ گئی. ٹھیک ہے، جب یہ سب اڑ گئے تو اب دنیا میں ابھی آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، داڑھی بھی اسی سائز کی ہے جتنی پہلے تھی. اتنا بڑا ارتداد ہے جو بندے کو پتہ نہیں چلتا. ہاں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ. ٹھیک ہے نا، وَلَٰكِن لَا يَعْقِلُونَ. وہ یہ ہے نا، دروں بینی نہیں کرتے، لیکن اڑ سب کچھ گیا ہے. لیکن ایک طرف اڑ گیا، اندر ظاہر کیا ہے جی، داڑھی اتنی ہی ہے جتنی تھی، زبان پہ کلام وہی ہے جو پہلے تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ دین کی باتیں جس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف، کنارے کنارے. خیر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو، لگا رہتا ہے. فتنہ آئے یعنی مصیبت آئے، فتنہ آئے یعنی کسی نقصان کا احتمال ہو، انقلب علی وجہہ، یو ٹرن مار لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنا نقصان نہیں برداشت کر سکتا. یعنی جن کی محبتیں ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتا، ان میں سے کسی کو نہیں قربان کر سکتا، نہ مال، نہ نوکری، نہ اولاد، نہ اپنی جان. وہ بچا بچا کے رکھ رہا ہے انہیں. تو عہد بھی اڑ گیا، امانت بھی اڑ گئی، یہ سب اڑ گیا. اندر سے فارغ ہو گیا بندہ. اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، دنیا میں لوگوں کو نہیں پتہ، اور بعض اوقات اسے شاید خود بھی نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ کیوں اڑا، یعنی خود کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد کو، اللہ کی معرفت کو برقرار نہیں رکھا نا، غافل ہوا اس سے. وہ پہلا قدم تھا، وہ تو اس سے بھی پچھلا قدم ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وہ جب اس ذکر سے غافل ہوئے، یعنی اس کی یاد کا مطلب کیا، اس کی معرفت، اس سے جب آپ غافل ہوئے تو پھر لازماً آپ کہیں الٹی غلط آپ کی ترجیحات ہو جائیں گی، تو وہ پھر محبت پہ اثر پڑے گا. تو جب یہ ہو گیا تو دیکھیں اسے کنکلوڈ کس پہ کیا کہ ناکام تو تم ہو گئے ہو آج ہی. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب انتظار موت کا کرو. تو اللہ کی کتاب میں آپ کدھر گئے؟ آپ فاسقوں میں چلے گئے. واللہ لا یہدی، فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. ہدایت والا چیپٹر آپ کا ہو گیا کلوز، اب آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے.